السلام علیکم۔ میں میاں محمد عاقب صفدر ایڈووکیٹ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قانون ماسٹر ڈیجیٹل چینل۔ قانون کا بنیادی علم ہر شخص کو ضرور حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تب اسے حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب میدان میں اتر کر لڑنے کا وقت آتا ہے، پھر لڑائی سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ سیکھا گیا علم کبھی نہ کبھی ضرور کام آتا ہے، اس لیے قانون کے علم کے لیے قانون ماسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قانون کا علم آپ تک پہنچتا رہے۔ پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے ضمانت سے متعلق بنیادی باتیں ڈسکس کی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سی درخواست ضمانت کس عدالت میں دائر کی جاتی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس جج کا ہے، اور درخواست ضمانت کب دائر کی جا سکتی ہے، ضمانت منسوخ بھی کی جا سکتی ہے، اور ضمانت کے حکم کے خلاف نگرانی بھی کی جا سکتی ہے۔ پوسٹ اریسٹ بیل کی درخواست کا فیصلہ کرنا بھی اسی عدالت کا اختیار ہے جس نے اس مقدمے کی سماعت یعنی ٹرائل کے بعد حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ملزم کو سزا دینی ہے یا باعزت بری کرنا ہے۔ اگر ٹرائل مجسٹریٹ نے کرنا ہے تو ضمانت کا اختیار بھی علاقہ مجسٹریٹ کو ہے، اور اگر ٹرائل سیشن جج نے کرنا ہے تو ضمانت کا اختیار بھی سیشن جج کو ہے۔ لیکن ضمانت قبل از گرفتاری پری اریسٹ بیل کی ضمانت درخواست سیشن کورٹ میں دائر کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ بھی سیشن کورٹ ہی کرتی ہے۔ اگر سیشن کورٹ ضمانت کی درخواست خارج کر دیتی ہے تو ہائی کورٹ میں بھی درخواست ضمانت دائر کی جا سکتی ہے، اور اگر ہائی کورٹ بھی ضمانت خارج کر دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 185(3) کے تحت اپیل کی جاتی ہے۔ نان بیلیبل آفینسز میں ضمانت ملزم کا حق نہیں ہوتی، بلکہ اسے ضمانت بطور رعایت کے دی جاتی ہے۔ اگر ملزم رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو پھر اس کی ضمانت بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اس ضمانت منسوخی کی درخواست اسی عدالت میں دی جا سکتی ہے جس نے ضمانت منظور کی ہو۔ ضمانت منسوخ کرنے سے پہلے ملزم کو بھی نوٹس دیا جاتا ہے اور اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس کی ضمانت کیوں منسوخ نہ کی جائے۔ اور اگر مدعی مقدمہ یعنی جس نے مقدمہ درج کروایا ہو یہ سمجھے کہ عدالت نے ضمانت منظور کر کے ملزم کو ایسی رعایت دی ہے جو کہ نہیں دی جانی چاہیے تھی، تو مدعی مقدمہ ضمانت کے حکم کے خلاف اس سے بڑی عدالت میں نگرانی دائر کر سکتا ہے، اور اگر نگرانی منظور نہ ہو تو اس کے خلاف اپیل بھی کی جا سکتی ہے، جس سے بات یہ تو واضح ہو جاتی ہے کہ ضمانت صرف اس کو ہی ملتی ہے اور اس کو ہی ملنی چاہیے جو اس کا مستحق ہو، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ملزم مستحق نہیں تو پھر اسے ضمانت کے حکم کے خلاف نگرانی ضرور کرنی چاہیے۔ درخواست ضمانت سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں جگہ دائر ہو سکتی ہے، دونوں کا یکساں اختیار ہے، یعنی دونوں کو کونکرنٹ جورسڈکشن ہے۔ لیکن شعور اور عقل کا تقاضا اور قانون کی مصلحت بھی یہی ہے کہ پہلے نیچے والی عدالت یعنی سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی جائے، اگر وہاں سے ضمانت منظور نہیں ہوتی تو پھر ہائی کورٹ درخواست دائر کی جائے، اور اگر ہائی کورٹ بھی درخواست ضمانت منظور نہیں کرتی تو پھر ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 185(3) کے تحت اپیل کی جاتی ہے۔ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مجسٹریٹ کے پاس نہیں ہوتی۔ پری اریسٹ بیل ایپلیکیشن مجسٹریٹ کے پاس دائر نہیں ہوتی، وہ سیشن جج کے پاس دائر ہوتی ہے۔ جب ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دی جاتی ہے تو عدالت ملزم کو اگلی تاریخ پیشی تک ضمانت دے دیتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ ملزم پولیس کے پاس جائے، تفتیش میں شامل ہو اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دے۔ جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے
تو پھر عدالت حقائق اور قانون کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر جرم قابل ضمانت ہے تو اس کی ضمانت کنفرم کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں ضمانت ملزم کا حق ہے۔ لیکن اگر جرم نان بیلیبل ہے تو عدالت دیکھتی ہے کہ ملزم کو ضمانت کی رعایت دی جانی چاہیے یا نہیں۔ اسی بنیاد پر درخواست ضمانت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پوسٹ اریسٹ بیل کی درخواست اس وقت دائر کی جا سکتی ہے جب پولیس اپنی تفتیش مکمل کر لے اور عدالت سے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ یعنی جیل بھیجے جانے کا حکم ہو جائے۔ بیلیبل آفینسز میں درخواست ضمانت دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عدالت خود بخود حکم کر دیتی ہے کہ اتنی مالیت کا مچلقہ شورٹی بونڈ جمع کروا دو اور ضمانت پر رہا ہو جاؤ۔ مگر ناقابل ضمانت جرائم میں ملزم کی جانب سے عدالت میں درخواست ضمانت دائر کرنا ضروری ہے، جس کے بعد عدالت سرکار یعنی اسٹیٹ اور مدعی کو نوٹس جاری کرتی ہے کہ فلاں تاریخ کو مقدمے کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ جب اس تاریخ کو ریکارڈ پیش ہو جاتا ہے تو عدالت ریکارڈ کو ملاحظہ کرتی ہے اور مدعی مقدمے کو بھی سنتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ملزم ضمانت کی رعایت کا مستحق ہے یا نہیں۔ اس لیے ناقابل ضمانت جرائم میں جس دن درخواست ضمانت دائر کی جاتی ہے اسی دن ضمانت نہیں ہو جاتی، اور اسی دن ضمانت کا تقاضا کرنا بھی بیوقوفی ہے، اور اسی دن ضمانت کروا کر دینے کا کہنا اور وعدہ کرنا بھی دھوکہ ہے۔ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کرنے کے لیے ملزم سے جو وکالت نامہ دستخط کروایا جاتا ہے اس پر جیل افسر کے دستخط اور مہر یا پھر عدالت کے جج کے دستخط اور مہر ہونا ضروری ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ملزم چونکہ عدالت میں حاضر ہے یا پھر جیل میں ہے اور ان کے سامنے ملزم نے وکالت نامہ دستخط کیا ہے۔ اگر ایک مقدمے میں مختلف ملزمان ہیں اور ان میں سے چند ایک کی درخواست ضمانت کا فیصلہ ایک جج صاحب نے کیا ہے، خواہ اس نے ضمانت دی ہے یا نہیں، جب دوسرے ملزم نے درخواست ضمانت دائر کرنی ہے تو اسے بھی اسی جج صاحب کے پاس درخواست دائر کرنا ہوگی اور بتانا ہوگا کہ اس مقدمے سے متعلقہ درخواست ضمانت کا فیصلہ پہلے جج صاحب کر چکے ہیں۔ ایک عدالت درخواست ضمانت میں کچھ گراؤنڈز پر پہلے فیصلہ کر چکی ہے، اور اگر انہی گراؤنڈز پر ملزم چاہتا ہے کہ دوبارہ فیصلہ ہو اور اچھے سے فیصلہ ہو تو اسے اس سے بڑی عدالت میں درخواست ضمانت دینی ہوگی۔ لیکن اگر پہلی درخواست ضمانت کے بعد کچھ ایسی نئی وجوہات یعنی کہ فریش گراؤنڈز پیش آئی ہیں جن کی بنیاد پر ضمانت ہو سکتی ہے، مثلا ملزم بیمار ہو گیا یا ریکارڈ پر کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جس سے اس کی بے گناہی ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ان نئی وجوہات پر جو درخواست ضمانت دائر کی جائے گی وہ پہلی عدالت جس نے مقدمے کا ٹرائل کرنا ہے اسی عدالت میں ہوگی، اسی عدالت میں درخواست دائر ہوگی، اور اس کے بعد اوپر والی عدالت میں درخواست ضمانت فریش گراؤنڈز پر کی جائے گی۔ اگر نئی وجوہات پہلی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران موجود تھیں لیکن ان کو درخواست کا حصہ نہیں بنایا گیا یا ان پر بحث نہیں کی گئی تو پھر ان کو نئی وجوہات فریش گراؤنڈز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک عدالت میں درخواست ضمانت زیر سماعت تھی لیکن وہ عدم پیروی خارج ہو گئی یا پھر وہ واپس لے لی گئی تو پھر دوبارہ اسی عدالت میں انہی وجوہات کی بنا پر دوبارہ درخواست ضمانت دائر کی جا سکتی ہے تاکہ ان وجوہات کی بنا پر عدالت درخواست ضمانت کا میرٹ پر فیصلہ کرے۔ علم کو عام کرنا اور دوسروں کی رہنمائی کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی رہنمائی کا باعث بنی ہوگی۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔
علم کو عام کرنا اور دوسروں کی رہنمائی کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی رہنمائی کا باعث بنی ہوگی۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔